اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امرا عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آیت الکرسی جو صرف ایک آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں کہلاتی ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے؟ یہ صرف لفظ ہی نہیں بلکہ اللہ کے علم، اللہ کے اختیار اور اللہ کے صفات کا ایک ایسا عددی نومیریکل معجزہ ہے جو عقل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آخر ایک ہی آیت میں اتنی طاقت اور ایسی ترتیب اور ایسی حکمت کیسے سمیٹی گئی؟ آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے جو صرف اللہ ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہی وہ آیت ہے جسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منذر، تمہیں کتاب الہی میں سب سے عظیم آیت کون سی لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، مبارک ہو تمہیں علم اے ابو منذر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 810 ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو آیت الکرسی کے عظیم مقام کو ثابت کرتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے دیکھیں تو اس میں 50 سے زائد لفظ ہیں، لیکن یہ صرف محض ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں کہ مطلب ایک کے بعد ایک لفظ کو جوڑ دیا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے علم، اللہ کے اختیار اور قدرت کو ایک خاص انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک خاص رنگ اسٹرکچر ہے، مطلب لفظوں کی ایک خاص حلقہ بندی کی گئی ہے کہ اللہ کا اس آیت کا آغاز اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحیت سے اور زندگی سے ہوتا ہے، اور پھر اختتام بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور پھر درمیان میں ایسے جملے رکھے گئے ہیں، اس طرح سے مصرے رکھے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ توازن میں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا جیسے آئینے میں عکس ہوں۔ آیت الکرسی صرف الفاظ پہ ہی، خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک نومیریکل آرڈر چھپا ہوا ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس میں اللہ کا ذکر 9 مرتبہ ہوا ہے اور تقریباً ہر جملے میں ہی اللہ کی طرف نسبت ہے، اور صرف اللہ کا نام 3 جگہ پہ براہ راست آیا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ایک آیت میں 17 سے زائد بار اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب اسی کے ہیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب کچھ گھیر رکھا ہے۔ یہ صرف صفات ہی نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی بیان کرتی ہیں، اور ایک باقاعدہ ربط میں، مطلب ایک ہارمونی ہے ان کے درمیان، ایک جب پڑھو تو ایک ردھم سا فیل ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے زندہ، قائم اور اسے نیند نہیں آتی کو بیان کرتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ اللہ کا علم، پھر اس کی کرسی کا احاطہ اور پھر اس کی مخلوق پہ اس کا مکمل اختیار کو بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک طرف اللہ کی ذات کی صفات اور دوسری طرف اس کا علمی اختیار اور اس کا اختیار اور اس کا کنٹرول کو جو ہے ایک توازن کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ آیت الکرسی صرف ایک آیت ہی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کے کنٹرول اور اللہ کی حکمت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک لوہے کی انگوٹھی کسی وسیع اور عریض صحرا میں پڑی ہوئی ہو، اور اللہ کے عرش کی فضیلت
کرسی پر ایسے ہے جیسے وہ صحرا اس انگوٹھی کے مقابلے میں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4723 ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی کرسی کا ذکر اس وقت کیا جب علم اور بادشاہی کی بات ہو رہی تھی، پھر فرمایا کہ اس کی کرسی پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کوئی بھی اس کے علم کو گھیر نہیں سکتا۔ اور یہ سب باتیں ایسی ترتیب میں بیان ہو رہی ہیں کہ پہلے اللہ کی ذات اور صفات سے شروع ہوتی ہیں، پھر اللہ کی طاقت و اختیار، پھر اس کے علم کا دائرہ، اور پھر اس کی کرسی اور اس کی نگرانی، اور پھر آخر میں اللہ کی عظمت پر آ کر اینڈ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ آیت الکرسی ایک مرکزی گول دائرے کی طرح ہے جس میں مرکز اللہ ہے اور چاروں طرف اس کی صفات، اس کا علم، اس کی کرسی اور اس کا اختیار بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دائرہ جو اللہ کی قدرت اور عظمت کا گواہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی وہ آیت ہے جو اس امت کے دلوں کو سکون دیتی ہے، اور یہ آیت روز 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ الطبری کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ کی طرف سے اس پر حفاظت کا وعدہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جب ہم اس آیت کو روز پڑھتے ہیں تو ہم صرف اللہ سے حفاظت ہی نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ کی حکومت، علم اور اللہ کی قدرت کو دل سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ یہ آیت ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ صرف ایمان ہی نہیں ہمارے سے تازہ ہوتا، بلکہ ہمارے دلوں کو سکون، ہماری روح مطمئن ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سردار آیت ہے، یہ آیت سردار ہے، اور جس نے اس کو رات کو پڑھا اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو پھر آج سے ہر مرتبہ جب ہم نماز پڑھیں اور پھر آیت الکرسی پڑھیں، چاہے نماز کے بعد یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے فارغ وقت میں یا کوئی کام کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں، تو نہ صرف اس کی آیتوں پہ غور کریں بلکہ ان کے الفاظ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی گہرائی کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ صرف آیت حفاظت کی، زبانی حفاظت کی نہیں، بلکہ یہ ہماری روح کو بیدار کرنے کی، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی آیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔